بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج ایک اور بڑی شخصیت جن کا تذکرہ کریں گے، ان کا نام ہے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی خاتون آئی اور بڑی سادہ سی خاتون تھی۔ وہ آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور باقاعدہ طور پہ چادر بچھائی اور یہ بھی کہا کہ میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی اور میری ماں کیسی ہے۔ جب چادر بچھائی بٹھایا تو ساتھ صحابہ کو کہا کہ یہ میری ماں ایمن ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئیں تو اس کے بعد جس شخصیت نے آپ کو پالا پوسا وہ حضرت ایمن تھی۔ اور آپ کے یہ احترام کی حالت یہ تھی کہ زندگی بھر جتنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، آپ کے گھر بھی جاتے، آپ کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے اور ہمیشہ جب بھی آپ آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ناظرین، یہ وہ شخصیت ہیں جب آخری سفر تھا حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا، جو مدینہ سے مکہ کی طرف لوٹ رہی تھیں، تو ساتھ ایک جو دوسری خاتون تھیں وہ ایمن تھی۔ اور راستے میں جس مقام پہ پہنچے تھے، جس کا جگہ کا نام ابواہ ہے، اور وہاں پہ جب پہنچ کے حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ وہ جب فوت ہو گئی تھیں تو اس کے بعد مکہ تک جو ہے وہ سفر جو ہے وہ حضرت ایمن کے ساتھ آپ کا رہا تھا۔ حضرت ایمن کا جو اصل نام تھا وہ تھا برکہ بنت ثعلبہ، اور آپ کو ایمن اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ایمن تھا اور اس کا مطلب ایمن یعنی کہ ایمن کی ماں۔ اور یہ حضرت ایمن ان لوگوں میں شامل تھیں جن لوگوں نے ابتدائی مرحلے میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی شادی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کی پیدائش سے کچھ عرصہ بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے پھر ان کو تسلی دی اور پھر ایک دن صحابہ سے کہا کہ جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایمن سے نکاح کر لیا، اور پھر ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ سے بالکل اسی طرح جو پیار کرتے تھے جس طرح حضرت زید سے کرتے تھے، بلکہ یہ چھوٹے تھے تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جب وہ بھی کھیلتے تھے تو اسامہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت اسامہ جو ہے ایک ساتھ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ایمن کے جو شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو اور ساتھ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے کے آئیں۔ یہ انہوں نے روانہ کیا تھا حضرت زید کو اور حضرت رافع کو، ساتھ انہوں نے پھر ایک ایک اونٹ بھی دیا اور ساتھ 500 درہم بھی دیے تھے۔ حضرت ایمن غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی تھی آپ نے، اور غزوہ احد میں وہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، اور ساتھ ساتھ مجاہدین کے جو تیر گر جاتے تھے وہ تیر بھی کٹھے کر کے ان کو دیتی تھیں۔ غزوہ احد میں ناظرین ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک مشرک شخص جو تھا حبان، وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اس نے مردوں کی بجائے جو ہے وہ حملہ عورت پہ کیا، یعنی کہ حضرت ایمن کا نشانہ لگایا تیر کا اور تیر چلا دیا۔ تیر جو ہے حضرت ایمن کو لگا جس سے آپ زمین پر گر گئیں، اور اس کے سامنے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دیکھ رہے تھے، آپ بے حد رنجیدہ ہوئے، اور ساتھ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک تیر پکڑا اور اس کو پکڑ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیا اور کہا کہ حبان کا تم نشانہ لو۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تیر جو ہے حبان کی طرف چلایا
اور وہ تیر جو ہے وہ گردن سے نیچے دل کی طرف لگا اور حبان جو ہے وہ گر گیا۔ جیسے ہی حبان گرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور ساتھ ہی کہنے لگے ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ ناظرین، غزوہ حنین میں 8 ایسے صحابہ تھے جو شروع سے آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے، اور ان 8 صحابہ میں سے حضرت ایمن نے بھی شہادت پائی جو ام ایمن کے بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن ان 20 صحابیات میں شامل تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھیں، اور فتح خیبر کے بعد ہر صحابیہ کو ایک ایک چٹائی دی تھی، ایک ایک یمنی چادر دی تھی، اور ساتھ کچھ درہم بھی دیے تھے۔ ان میں حضرت ام ایمن بھی شامل تھیں۔ اسی طرح ناظرین، جنگ معطہ میں جب حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ نے شہادت حاصل کی، 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ معطہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر میں باوجود بڑے جو دوسرے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن آپ نے حضرت اسامہ جو حضرت ام ایمن کے صاحبزادے تھے ان کو لشکر کی کمان دی تھی۔ اور اس کے بعد لیکن ہوا یہ کہ آپ کی طبیعت جو تھی بہت ناساز ہو گئی تھی، تو پھر اس لشکر کو واپس بلا لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو خلیفہ کے بننے کے بعد جب سب سے پہلا لشکر روانہ کیا تھا وہ یہی لشکر تھا، اور اس کی قیادت جو ہے حضرت اسامہ بن زید کو ہی دی تھی۔ اور ناظرین، یہ حالت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اکثر ان کے گھر چلے جاتے اور ان کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے، اور گھر کی جو باقی ضروریات ہوتی وہ بھی دیکھتے اور ان کو پورا کرتے۔ اور چونکہ ایک ماں کا درجہ تھا تو بعض اوقات ہلکے پھلکے جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت ام ایمن آپ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، اگر کہیں سے کوئی اونٹ مل جائے تو میرے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اونٹ تو نہیں ہوگا، میں اونٹ کا بچہ آپ کو دے سکتا ہوں، یا آپ یوں کہہ لیں اونٹ تو نہیں، میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں، یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ دیتا ہوں۔ حضرت ام ایمن بہت سادہ خاتون، وہ کہنے لگی میرا اونٹ کا بچہ تو میرا جو وزن نہیں اٹھا پائے گا، اگر اونٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے، کہیں اگر اونٹ مل جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ ایک نیا بڑا جوان جو ہے مضبوط جو ہے وہ تندرست اونٹ جو ہے منگوایا اور حضرت ام ایمن کو دیا، اور ساتھ پھر کہا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب کے سب حضرت ام ایمن کے گھر اسی طرح جاتے، اسی طرح ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ناظرین اس طرح ہوا کہ حضرت ام ایمن نے بڑے پیار اور محبت سے آٹے کو چھان کر روٹیاں بنائیں، اور روٹیاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ چونکہ وہ ایک نئی چیز سامنے آئی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ ہمارے علاقے میں یہ کھانا بڑا مشہور ہے اور مجھے اچھا لگا، اس وجہ سے میں نے آپ کو دیا، یعنی کہ آٹے کو باقاعدہ طور پہ چھان کے دیا۔ تو چونکہ آپ جو ہیں وہ موٹے آٹے کی روٹی جو ہے وہ کھانا پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کہا آپ ایسا کریں، اس روٹی کو چپاتی کو خشک کر کے دوبارہ آٹے میں شامل کر لیں اور پھر اس کو گوندھ کے پھر مجھے دیجیے۔ یعنی کہ آپ نے اس کو اس انداز سے کہ جو موٹا جو آٹا ہے یعنی چھان جس سے نہ نکالا جائے، اور ویسے بھی آج دیکھا جائے تو وہ مضبوطی کی اور طاقت کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح حضرت ام ایمن جو ہیں وہ حضرت عثمان کی جو دور خلافت تھا تب جو ہے وفات پائی تھی انہوں نے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم اس طرح فرما رہے تھے کہ آپ کو فرمایا کہ جنت میں بوڑھا شخص نہیں ہوگا کوئی بھی۔ تو حضرت ام ایمن سادہ خاتون تھیں، وہ تھوڑی سی رنجیدہ ہو گئیں کہ میں تو بوڑھی خاتون ہوں، تو اس کا مطلب میں پھر جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ پھر تبسم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ جوان ہی ہوگا اور تقریباً 30-32 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ تو ناظرین، یہ حضرت ام ایمن جن کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کو ساری زندگی دوسری مدر ہی کہتے تھے کہ میری یہ
میری جو پہلی والدہ کی وفات کے بعد یہ میری ماں ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہم شیئر کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کتاب بینی کا شوق اتنا ختم ہو جائے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں ہم ان شخصیات کے بارے میں بالکل سب کچھ بھول جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تذکرہ کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔